ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم حکم حضرات، مہمانان ذی وقار اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک نہایت اہم سوال کے ساتھ یہاں جمع ہیں. جمہوریہ کے 75 سال بعد کیا ہندوستانی جمہوریت مضبوط ہوئی ہے یا کمزور؟ صدر اعلی وقار، میں پورے اعتماد اور دلیل کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستانی جمہوریت کمزور نہیں بلکہ وقت کے امتحان سے گزر کر مزید مضبوط ہوئی ہے. صدر اعلی وقار، جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ عوام کی شراکت، آئین کی بالادستی، اداروں کی آزادی اور اختلاف رائے کے احترام کا نام ہے. صدر اعلی وقار، اگر ہم ان پیمانوں پر ہندوستان کی جمہوریت کو پرکھیں تو ہمیں مایوسی نہیں بلکہ فخر محسوس ہوتا ہے. سب سے پہلے آزاد اور منصفانہ انتخابات کو دیکھ لیجیے. 1952 سے لے کر آج تک درجنوں عام انتخابات ہو چکے ہیں. اقتدار کی منتقلی ہمیشہ بیلٹ کے ذریعے ہوئی، بندوق کے ذریعے نہیں. یہ کسی بھی جمہوریت کی سب سے بڑی طاقت ہے. صدر اعلی وقار، دوسرے نمبر پر ہمارا آئین، ہمارا دستور محض قوانین کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ آزادی کی روح ہے. یہ ہمیں مساوات دیتا ہے، آزادی دیتا ہے، انصاف اور بھائی چارہ دیتا ہے. یہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ کوئی بھی شخص مذہب، ذات یا زبان کی بنیاد پر دوسروں سے بڑا یا چھوٹا نہیں ہے. یہ وہ آئین ہے جس نے دنیا کو بتایا کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کثرت میں وحدت کی زندہ مثال قائم ہے. صدر اعلی وقار، ہندوستان کی جمہوریت صرف شہروں تک محدود نہیں رہی بلکہ گاؤں، پنچایتوں اور عام انسان کے دروازے تک پہنچی. صدر اعلی وقار، پنچایتی راج نظام اور خواتین اور پسماندہ طبقات کے لیے ریزرویشن اور تعلیم کے بڑھتے مواقع، یہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ جمہوریہ اشرافیہ کی جاگیر نہیں بلکہ یہ عوام کی آواز بن چکی ہے. آج کا ڈیجیٹل ہندوستان بھی جمہوریت کو طاقت دے رہا ہے اور عوام الناس اور حکومت کے درمیان کا فاصلہ کم ہو رہا ہے. صدر اعلی وقار، جیسا کہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا تھا کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر ذمہ داری کے تقاضے ہیں اور وہ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں. دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں کہ جو چلتے ہیں. جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی. گرتے وہی ہیں جو دوڑیں گے. کانٹے انہی کے تلووں میں چھپتے ہیں جو دوڑتے ہیں. کل جب ملک غلام تھا، ہمارا ملک کا کیا حال تھا؟ وہ اپنی قسمت کا مالک نہیں تھا، اس کی قسمت دوسروں کے ہاتھوں میں تھی. ہمارا امن بھی ہمارے قبضے میں نہ تھا. ہماری پریشانیاں دوسروں کے فیصلوں سے جم لیتی تھیں. جب ملک میں بدامنی ہوتی تو ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے تھے، ہم ان کی طرف دیکھتے تھے جو ہم پر حکمرانی کرتے تھے. لیکن آج حال بدل چکا ہے. آج یہ ملک ہمارا ہے، آج یہ ملک ہم سب کا ہے. آج ہم اپنے فیصلوں کے مالک ہیں. صدر اعلی وقار، یقیناً مسائل موجود ہیں. کوئی بھی نظام مکمل نہیں ہوتا، مگر یاد رکھیں کمزوریاں نظام کو توڑتی نہیں بلکہ اسے مضبوط بنانے کا موقع دیتی. اگر جمہوریت واقعی کمزور ہوتی تو عدالتیں خاموش ہوتی، عوام سوال نہ اٹھاتے اور حکومتیں ووٹ سے بدلتی نہ ہوتی. لیکن یہ سب آج بھی زندہ ہے. جلال آتش و عشق و سحاب پیدا کر، جلال آتش و عشق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے ایسا شباب پیدا کر. تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، خود اٹھ میدان میں آ، انقلاب پیدا کر. شکریہ. جمہوریت زندہ باد، ہندوستان زندہ باد.